از قلم سیدہ ہانیہ شاہ جیلانی، ناول جستجو۔ علیزہ بیٹی، کب تک تو یوں اکیلی پورے گھر کا بوجھ اٹھائے گی؟ تیری پڑھائی کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور میری یہ بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دوا بھی ختم ہو چکی ہے۔ علیزہ نے ماں کے کمزور ہاتھوں کو چوما اور مسکرا کر بولی، اماں، آپ دوا کی فکر نہ کریں، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا، آپ بس چائے پیجیے، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ باہر کا لوہے کا چھوٹا دروازہ بجا۔ علیزہ نے جا کر کھولا تو سامنے اس کی کالج کی سب سے پکی سہیلی سائمہ کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں اور نوٹس تھے۔ سائمہ نے اندر آتے ہی گلہ کیا، علیزہ، تم پچھلے ایک ہفتے سے کالج نہیں آئیں، تمہیں اندازہ ہے کہ فائنل امتحانات سر پر ہیں؟ سر بار بار تمہارا پوچھتے ہیں۔ یہ لو، میں تمہارے لیے روز کے نوٹس بنا کر لائی ہوں، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں میرے ساتھ کالج چلنا ہوگا۔ علیزہ نے سائمہ کے ہاتھ سے نوٹس لیے، انہیں پیار سے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے نوٹس میز پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سائمہ، میری پیاری دوست، تمہاری اس محبت کا بہت شکریہ، لیکن اب میرے لیے پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہیں رہا، اب مجھے کالج جانا چھوڑنا ہوگا، بس اب گھر دیکھنا ہے اور اپنی اماں کو دیکھنا ہے۔ سائمہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، تم پاگل تو نہیں ہوگی علیزہ؟ تم تو ہمارے بیچ سے سب سے ذہین ہو، تمہارا مستقبل اتنا روشن ہے، تم یوں ہارے ہوئے انسان کی طرح کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ علیزے کی آنکھوں میں ایک آنسو چمکا، لیکن اس نے اسے بہنے نہیں دیا اور حقیقت پسندانہ لہجے میں بولی، سائمہ، خواب دیکھنا امیروں کا کھیل ہوتا ہے، جب حقیقت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے نا تو خوابوں کی بساط لپیٹنی پڑتی ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ اماں کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے، ان کے جگر کا علاج بہت مہنگا ہے، پاپا کے انتقال کے بعد جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ سب ہسپتال کے چکروں میں ختم ہو گئی۔ اگر میں اب بھی کالج کی فیسوں اور کتابوں کے پیچھے بھاگتی رہی تو میری ماں کو دوا کون لا کر دے گا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ میرے لیے اس وقت کائنات کی سب سے بڑی ڈگری میری ماں کی زندگی ہے۔ سائمہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں سے بولی، لیکن علیزہ، کوئی تو راستہ ہوگا نا، تم کوئی پارٹ ٹائم پڑھائی کر لو۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا کر بولی، نہیں سائمہ، اب صرف گھر سنبھالنا ہے، نوکری کرنی ہے۔ سائمہ کے جانے کے بعد علیزہ نے اخبار اٹھایا جو اس کا پڑوسی روزانہ پرانا ہو جانے پر ان کے گھر دے جاتا تھا۔ وہ نوکری کے اشتہارات والے صفحے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر ایک کالم پر ٹھہر گئی جہاں بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ایک معزز اور امیر گھرانے کی عمر رسیدہ خاتون دادی اماں کے لیے ایک پڑھی لکھی، ایماندار اور سلیقہ شعار کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو حویلی میں رہ کر ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ تنخواہ 50,000 روپے اور رہائش مفت۔ 50,000 روپے کی رقم علیزہ کے لیے اس وقت ایک خواب جیسی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ نوکری اسے مل جائے تو اماں کی ادویات اور گھر کا خرچ بہت آسانی سے چل سکتا ہے۔ اس نے فوراً اشتہار پر دیے گئے نمبر کو اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ علیزہ اندر کمرے میں گئی، اپنی الماری سے ایک سادہ مگر بالکل صاف ستھرا سفید سوٹ نکالا، اسے استری کیا اور تیار ہونے لگی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو سلیقے سے باندھا اور سر پر بڑی سی چادر اوڑھ لی۔ وہ زبیدہ بیگم کے پاس آئی، انہیں دوپہر کی دوا دی اور بولے، اماں، میں ایک جگہ نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، اگر یہ کام مل گیا تو ہماری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبیدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے میری بچی، وہ تیری پاکیزہ نیت کا تجھے صلہ دے اور تجھے کسی نیک انسان کے سائے میں پہنچا دے۔ علیزہ ماں کی دعا لے کر اور اپنے دل میں امید کا ایک نیا دیا جلا کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب علیزہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع شہریار حویلی کے عالی شان صدر دروازے پر پہنچی تو اس کی آنکھیں وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر طرف ہریالی تھی، مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں اور حویلی کے در و دیوار سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ ملازم نے اسے اندر لاؤنج میں بٹھایا۔ چند منٹوں بعد حویلی کی مالکن کلثوم بیگم سیڑھیوں سے نیچے اتریں۔ وہ انتہائی ماڈرن، قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس اور روبدار شخصیت کی مالک تھیں۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھی علیزہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے مغرور لہجے میں پوچھا، تو تم اشتہار دیکھ کر آئی ہو، نام کیا ہے تمہارا اور
کیا تم نے پہلے کبھی کیئر ٹیکر کا کام کیا ہے؟ علیزہ نے نظریں جھکائے ہوئے انتہائی خوبصورت اور باادب انداز میں جواب دیا۔ جی بیگم صاحبہ، میرا نام علیزہ ہے۔ میں نے پہلے کہیں یہ کام نہیں کیا، لیکن میں اپنے گھر میں اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال خود کرتی ہوں۔ مجھے بزرگوں کی خدمت کا سلیقہ ہے۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کلثوم بیگم نے اس کے صاف ستھرے انداز اور بات کرنے کے سلیقے کو پسند کیا اور بولی، دیکھو علیزہ، میری ساس کافی ضعیف ہیں۔ انہیں وقت پر دوا دینا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بدتمیز نہ ہو اور صاف ستھری ہو۔ مجھے تم ٹھیک لگتی ہو۔ تم آج ہی سے کام شروع کر سکتی ہو۔ تمہارا کمرہ دادی اماں کے کمرے کے ساتھ ہی ہوگا۔ علیزہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور رضامندی ظاہر کر دی۔ علیزہ کو دادی اماں کے کمرے میں لے جایا گیا۔ دادی اماں ویل چیئر پر بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ بہت نورانی اور شفیق تھا، مگر تنہائی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور انتہائی محبت سے بولی، السلام علیکم دادی اماں، میں علیزہ ہوں۔ آج سے میں آپ کے پاس رہوں گی اور آپ کا خیال رکھوں گی۔ دادی اماں نے علیزہ کے معصوم چہرے کو دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، جیو بیٹی، مجھے یہاں کوئی سیدھے منہ بلاتا بھی نہیں ہے۔ تو آئی ہے تو رونق ہو جائے گی۔ علیزہ نے دادی اماں کے پاؤں دبانا شروع کر دیے اور انہیں پرانی کہانیاں اور باتیں سنانے لگی، جس سے دادی اماں کا دل بہت خوش ہوا۔ اسی دوپہر حویلی کے صحن میں ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ کلثوم بیگم کا چھوٹا بیٹا فضل شہریار، جو امریکہ سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے کئی سالوں بعد واپس لوٹا تھا، گاڑی سے اترا۔ فضل ایک انتہائی سلجھا ہوا، خوبصورت اور اصول پسند نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں دوسروں کے لیے احترام تھا۔ وہ لاؤنج سے ہوتا ہوا سیدھا اپنی دادی کی اماں سے ملنے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا پردہ ہٹایا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دادی اماں بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھیں اور ان کے سرہانے بیٹھی علیزہ دھیمی آواز میں انہیں کوئی بات سنا رہی تھی۔ اس کے سر پر سفید چادر اتنی خوبصورتی سے سیٹ تھی کہ اس کا معصوم چہرہ کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا۔ علیزہ نے جب اجنبی مرد کی آہٹ سنی تو وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر کو مزید آگے کھینچتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ فضل نے جب پہلی بار علیزہ کی ان جھیل جیسی خاموش آنکھوں کو دیکھا تو اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا، پاکیزہ اور گہرا احساس جاگ اٹھا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ بھول کر اسے دیکھتا رہا۔ دادی اماں نے فضل کو دیکھا تو خوشی سے چلائیں، ارے فضل بیٹا، تو آ گیا۔ فضل نے اپنے حواس بحال کیے، آگے بڑھ کر دادی کو گلے لگایا اور ان کے ہاتھ چومے، مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر علیزہ کا پیچھا کر رہی تھیں، جو انتہائی خاموشی اور سلیقے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فضل کے دل میں اس پہلی نظر نے ایک ایسا نقش چھوڑ دیا تھا جو اس حویلی میں آنے والے طوفان کا پہلا اشارہ تھا۔ فضل شہریار کے امریکہ سے واپس آنے کے بعد حویلی کی رونق بظاہر بڑھ چکی تھی، لیکن اس عالی شان در و دیوار کے پیچھے ایک ایسا طوفان ابل رہا تھا جس سے دادی اماں اور علیزہ بالکل بے خبر تھیں۔ علیزہ روزانہ کی طرح اپنے کام میں مگن رہتی۔ صبح سویرے اٹھ کر دادی اماں کو ناشتہ کروانا، ان کی ادویات کا حساب رکھنا اور دن بھر ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلانا اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ فضل جب بھی دادی کے کمرے میں آتا، اس کی نظریں لاشعوری طور پر علیزہ کو ڈھونڈتی، مگر علیزہ ہمیشہ حیا کا دامن تھامے نظریں جھکا کر وہاں سے نکل جاتی۔ فضل کے دل میں اس کے لیے احترام اور ایک انوکھا احساس دن بہ دن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن حویلی کا ایک اور چشم و چراغ بھی تھا جس کی نظریں علیزہ پر بالکل مختلف انداز سے جمی ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم کا بڑا بیٹا فیضان شہریار، جو اپنے مزاج میں حد درجہ مغرور، عیاش اور لاپرواہ تھا، پچھلے چند دنوں سے حویلی میں علیزہ کی موجودگی کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ فیضان کی بیوی شمیلہ اپنے پہلے بچے کی ڈیلیوری کے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور گھر میں اس کی عدم موجودگی نے فیضان کی آوارہ طبیعت کو مزید شہ دے دی تھی۔ وہ جب بھی لاؤنج میں یا راہداری سے گزرتا، اس کی گندی نظریں علیزہ کے معصوم وجود کا طواف کرتیں۔ علیزہ کو بھی اس بات کا ہلکا ہلکا سا احساس ہو چکا تھا، اسی لیے وہ جتنا ہو سکتا فیضان کے سامنے آنے سے کتراتی اور دادی اماں کے کمرے تک ہی محدود رہتی۔ ایک رات جب پوری حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا اور باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، فضل اور فیضان حویلی کے وسیع اور پرتعیش لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔
کلثوم بیگم اور ان کے شوہر اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور دادی اماں بھی سو رہی تھیں۔ اسی دوران علیزے بہت خاموشی سے دادی کے کمرے سے نکلی تاکہ لاؤنج کے کونے میں بنے واٹر ڈسپنسر سے پانی کا جگ بھر سکے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑی سی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی، فیضان کی نظریں صوفے سے اٹھیں اور اس کے پورے وجود پر ٹک گئیں۔ علیزے نے جلدی سے جگ بھرا، دونوں بھائیوں کو سرسری نظر سے دیکھا، دھیمی آواز میں السلام علیکم کہا اور تیز قدموں سے واپس دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ علیزے کے جاتے ہی فیضان نے کافی کا مگ میز پر رکھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک گہری سانس لے کر شرارتی اور آوارہ لہجے میں بولا، یار فضل، ماننا پڑے گا، امی نے اس بار دادی کے لیے کیئر ٹیکر نہیں کوئی ہو ڈھونڈ نکالی ہے۔ یہ لڑکی علیزہ بھائی بڑی مست چیز ہے، جب سے یہ حویلی میں آئی ہے میرا تو دل ہی مچل گیا ہے۔ سادگی اور حیا کا ایسا امتزاج میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سچ کہوں تو میرا دل آ گیا ہے اس پر، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ فضل نے جیسے ہی اپنے سگے بڑے بھائی کے منہ سے یہ گھنونے الفاظ سنے، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ کانپ گیا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مگ کو زور سے میز پر پٹکا، جس سے تھوڑی سی کافی باہر چھلک گئی، اور وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کڑک دار مگر دھیمی آواز میں بولا، بھائی ہوش کے ناخن لیں، آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس کے بارے میں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک مجبور لڑکی ہے جو یہاں اپنی بیمار ماں کے علاج کی خاطر نوکری کرنے آئی ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ فیضان نے فضل کے اس شدید رد عمل پر ایک بلند قہقہہ لگایا اور بولا، ارے فضل، تم تو امریکہ سے پڑھ کر آئے ہو، اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ غریب لوگ حویلیوں میں کس لیے آتے ہیں؟ پیسے کے لینا؟ میں اسے اتنے پیسے دوں گا کہ وہ اور اس کی ماں عیش کریں گے، اور ویسے بھی اس حویلی میں جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہو کر رہتی ہے۔ فضل صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں اور اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے شدید نفرت ابھر آئی تھی۔ اس نے فیضان کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور حقیقت پسندانہ مضبوط لہجے میں کہا، فیضان بھائی، خدا کا خوف کریں، آپ شادی شدہ ہیں، بھابھی اپنے پہلے بچے کی ڈلیوری کے لیے مائکے گئی ہوئی ہیں، پورا خاندان آپ کے آنے والے بچے کی خوشیوں کی تیاریاں کر رہا ہے، اور آپ یہاں ایک معصوم غیرت مند لڑکی پر گندی نظریں جما رہے ہیں۔ اگر یہ بات بھابھی تک پہنچی یا امی پاپا کو پتہ چلی تو اس حویلی کی عزت کا کیا بنے گا؟ آپ کا ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو جائے گا۔ فیضان نے فضل کی بات کو بالکل ہوا میں اڑاتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا، تمہاری بھابھی مائکے میں ہے اور اسے یہاں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور تم اتنے ستی ساوتری بننے کی کوشش مت کرو فضل۔ ایک نوکرانی کے لیے تم اپنے سگے بڑے بھائی کو لیکچر دے رہے ہو؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہمارے خاندانی نام کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فضل نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ماحول کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل اندر سے بری طرح کڑ رہا تھا۔ اس نے انتہائی سنجیدہ اور آخری تنبیہ والے لہجے میں کہا، فیضان بھائی، وہ نوکرانی ہو یا کوئی بھی ہو، اس وقت ہماری دادی کی خدمت گار ہے اور اس حویلی کی پناہ میں ہے۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی حد میں رہیں۔ اگر آپ نے علیزے کی طرف بڑھنے کی یا اسے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا، یہاں تک کہ یہ بھی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ فیضان نے فضل کے اس بدلے ہوئے اور سخت تیور دیکھے تو اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی، لیکن اس کے اندر کی ضد اور انا کم نہیں ہوئی۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا بابا، ٹھیک ہے، تم تو خام خواہ سیریس ہو گئے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، چلو میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اپنے امریکہ کے خمار سے باہر آؤ۔ فیضان یہ کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے فضل جانتا تھا کہ یہ خاموشی عارضی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی عادات سے اچھی طرح واقف تھا کہ فیضان جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ فضل لاؤنج میں اکیلا رہ گیا، وہ کافی دیر تک وہیں ٹہلتا رہا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دادی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جہاں علیزے اس وقت بالکل بے فکر سو رہی ہوگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی آبرو پر کتنی گندی نظر پڑ چکی ہے۔ فضل نے محسوس کیا کہ علیزے کے لیے اس کے دل میں جو احساس تھا وہ اب صرف احترام نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اس لڑکی سے سچی محبت کرنے لگا تھا، ایک ایسی محبت جو اسے علیزے کا محافظ بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے رات کے اس آخری پہر اپنے دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ علیزے کی پاکیزگی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اور اسے اپنے ہی بھائی کے شر سے محفوظ رکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے پورے خاندان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔
رات کا آخری پہر تھا اور پوری شہریار حویلی گہری نیند کی چادر اوڑھے سو رہی تھی، لیکن فضل شہریار کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا مسلسل دادی اماں کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف دادی اماں کے کمرے سے متصل ایک چھوٹے سے کوارٹر میں علیزہ بیڈ پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن اور دادی اماں کی خدمت کے بعد اس کا وجود نڈھال تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ حویلی کے دالان میں ایک ہولناک سایہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فیضان شہریار شراب کے شدید نشے میں دھت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا علیزہ کے کمرے کے باہر پہنچا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور انتہائی عیاری سے کمرے کا کنڈی کے بغیر والا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ فیضان نے بیڈ پر سوئی ہوئی علیزہ کو دیکھا تو اس کی عیاش طبیعت کا جنون انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے علیزہ کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ علیزہ نے جیسے ہی کسی مرد کا لمس اور شراب کی بو محسوس کی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے دیوانہ وار اپنے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے اور فیضان کی گرفت سے اپنا منہ چھڑا کر ایک زوردار چیخ ماری، بچاؤ! دادی اماں، مجھے بچائیں! فیضان نے اسے دوبارہ بیڈ پر دبوچتے ہوئے وحشیانہ لہجے میں کہا، چپ رہو لڑکی، کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ علیزہ نے روتے ہوئے اس کے چہرے پر ناخنوں سے وار کیا اور بولی، دور ہو جاؤ مجھ سے خبیث انسان، میں غریب ضرور ہوں، بد کردار نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ فضل جو پہلے ہی چوکنا تھا، جیسی اس کے کانوں میں علیزہ کی دھیمی سی چیخ پڑی، وہ ننگے پیر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر علیزہ کے کمرے کا دروازہ زور سے لات مار کر کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر فضل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فیضان کا کالر پکڑا اور اسے ایک زوردار مکہ مار کر علیزہ سے پیچھے دھکیل دیا۔ فیضان لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ علیزہ نے فوراً روتے ہوئے اپنی سفید چادر کو اپنے وجود پر سمیٹا اور بیڈ کے کونے میں دبک کر سسکیاں لینے لگی۔ فیضان نے اپنے منہ سے خون صاف کیا اور نشے کی حالت میں غصے سے چلاتے ہوئے بولا، فضل، تیری یہ مجال، تو ایک نوکرانی کے لیے اپنے سگے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ فضل نے اس کا گریبان دوبارہ جکڑا اور کڑک دار آواز میں کہا، بھائی کہنا چھوڑ دے مجھے فیضان صاحب، آپ نے اس حویلی کی غیرت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ ایک مجبور لڑکی پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ فیضان نے فضل کو پیچھے دھکیلا اور بولا، یہ غریب لوگ یہاں صرف پیسے کے لیے آتے ہیں، میں اسے خرید سکتا ہوں۔ فضل نے دوسرا مکہ اس کے منہ پر مارا اور بولا، منہ بند کرو اپنا، اس سے پہلے کہ میں پاپا کو جگا دوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دونوں بھائیوں کے بیچ کمرے میں خونخوار لڑائی شروع ہو گئی۔ مکے اور لاتیں چلنے لگیں۔ علیزہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور بول رہی تھی، خدا کے لیے لڑنا بند کریں، فضل صاحب مجھے جانے دے، میں ابھی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ فضل نے فیضان کو زور سے دھکا دیا جس سے وہ دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ فضل ہانپتا ہوا علیزہ کے پاس آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور علیزہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر انتہائی خوبصورت اور رقت آمیز لہجے میں بولا، علیزہ، میری طرف دیکھو، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ علیزہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے فضل کو دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی، فضل صاحب، میں یہاں اپنی ماں کے علاج کے لیے آئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس حویلی کے بڑے بیٹے کی نیت اتنی گندی ہے۔ صبح جب یہ بات کھلے گی تو آپ کی امی مجھے ہی بد کردار کہیں گی، مجھے معاشرہ جینے نہیں دے گا، میری بیمار ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، مجھے جانے دے۔ فضل نے علیزہ کی آنکھوں میں وہ سچی لاچاری اور پاکیزگی دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی فیضان اپنی عزت بچانے کے لیے سارا ملبہ علیزہ پر ڈال دے گا اور اس کی ماں کلثوم بیگم علیزہ کو دھکے دے کر نکال دیں گی۔ فضل نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے علیزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، علیزہ، میں تمہیں اس حال میں اکیلے یہاں سے نہیں جانے دے سکتا اور نہ ہی تمہیں بدنام ہونے دوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں علیزہ، اور تمہاری عزت کی حفاظت اب میرا فرض ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ علیزہ نے حیرت سے آنسو پوچھے اور پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں فضل صاحب؟ آپ اتنے امیر ہیں اور میں… فضل نے اس کی بات کاٹی اور بولا، اس وقت امیری غریبی کا سوال نہیں ہے، تمہاری آبرو کا سوال ہے۔ میں اسی وقت تم سے شرعی نکاح کروں گا تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ فضل نے فوراً اپنے ایک قریبی اور قابل اعتماد دوست زاہد کو فون کیا جو ایک وکیل تھا، اور اس سے کہا کہ وہ اسی وقت ایک قاضی صاحب کو لے کر حویلی کے پچھلے حصے کے باغ والے کمرے میں پہنچے۔
زاہد فضل کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر آدھے گھنٹے میں قاضی صاحب اور نکاح کے کاغذات لے کر پہنچ گیا۔ فضل علیزے کو سہارا دے کر وہاں لے کر آیا۔ علیزے کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بٹھایا اور نکاح کی رسومات شروع کی۔ جب قاضی صاحب نے علیزے سے پوچھا، علیزے بیٹی، کیا آپ کو فضل شہریار ولد شہریار احمد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ تو علیزے نے ایک لمحے کے لیے فضل کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ احترام اور سچی محبت تھی۔ اس نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ کہنے کے بعد فضل نے بھی قبول ہے کہا اور قاضی صاحب نے ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ زاہد اور قاضی صاحب کے دستخط کے بعد فضل نے علیزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ فضل نے انتہائی خوبصورت اور حقیقت پسندانہ انداز میں کہا، علیزے، آج سے تم اس گھر کی نوکرانی یا کیئر ٹیکر نہیں ہو، آج سے تم فضل شہریار کی بیوی ہو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں بد کردار کہہ سکتی ہے۔ علیزے نے فضل کے اس شفیق روپ کو دیکھا تو اس کے دل کا سارا خوف ایک پل میں غائب ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو رک گئے۔ وہ جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی حویلی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن اب اس کے پاس فضل جیسا ایک مضبوط محافظ تھا جو اس کی عزت کی خاطر اپنے پورے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ فضل نے اسے تسلی دی اور بولا، تم اب آرام کرو علیزے، صبح کا سامنا میں خود کروں گا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی شہریار حویلی کے بلند و بالا روشن دانوں سے چھن کر لاؤنج کے سنگے مرمر کے فرش پر پڑی تو حویلی کا سکون ایک ایسے طوفان میں بدل گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کی ہولناک لڑائی کے بعد فیضان جب ہوش میں آیا تو اس نے فوراً اپنی ماں کلثوم بیگم کے کان بھر دیے۔ صبح چائے کی میز پر جب فضل شہریار علیزے کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا تو کلثوم بیگم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے جم سی گئیں۔ ان کے شوہر شہریار صاحب اور فیضان بھی وہاں موجود تھے۔ علیزے نے ابھی بھی وہی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں رات والا خوف نہیں تھا، بلکہ فضل کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اسے ایک انجانا حوصلہ دے دیا تھا۔ کلثوم بیگم صدمے اور غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور کڑک دار آواز میں بولی، فضل، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کا ہاتھ تھام کر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور فیضان کہہ رہا ہے کہ رات تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری یہ مجال کیسے ہوئی؟ فضل نے علیزے کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور انتہائی پرسکون مگر کڑک دار آواز میں جواب دیا، امی، اپنے الفاظ کو لگام دیجیے، یہ اب اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ فضل شہریار کی منکوحہ بیوی ہیں اور آپ کی چھوٹی بہو ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہم دونوں کا شرعی نکاح ہو چکا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی پورے لاؤنج میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ کلثوم بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور چلائیں، نکاح؟ تم نے اس آوارہ اور غریب لڑکی کے لیے اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا؟ امریکہ سے یہ تعلیم حاصل کر کے آئے ہو تم کہ ایک کیئر ٹیکر کے چکر میں آ کر اپنے سگے بھائی کا سر پھاڑ دیا اور خاندان بھر میں ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فیضان نے مظلوم بنتے ہوئے کہا، دیکھو امی، میں نے رات اسے منع کیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندانی معیار کی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے عشق میں اتنا اندھا ہو چکا تھا، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ فضل نے فیضان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، مگر اس نے بھابھی کا گھر ٹوٹنے کے ڈر سے فیضان کا سچ امی پاپا کے سامنے نہیں کھولا۔ وہ صرف اتنا بولا، فیضان بھائی، سچ کیا ہے یہ آپ کا ضمیر اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے جو کیا اپنی عزت اور اس خاندان کی آبرو بچانے کے لیے کیا۔ امی، علیزہ ایک شریف اور پاک دامن لڑکی ہے، اس پر کوئی انگلی اٹھائی یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ کلثوم بیگم نے غصے سے کانپتے ہوئے علیزہ کی طرف اشارہ کیا اور بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے فضل، اگر تمہیں اس نوکرانی سے اتنی ہمدردی ہے تو اسی وقت اس حویلی سے دفع ہو جاؤ، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں آگ کیا۔ شہریار صاحب نے بھی غصے میں سر جھکا لیا اور کوئی بات نہیں کی۔ فضل نے علیزہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خاموش تھی۔ فضل نے کہا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو خاندانی انا اتنی ہی پیاری ہے تو میں یہ حویلی چھوڑ آؤں، لیکن میں اپنی بیوی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فضل علیزہ کا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے اور حویلی کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ علیزہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔ فضل نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی، علیزہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور انتہائی خوبصورت اور تسلی بخش لہجے میں بولا، علیزہ، میری طرف دیکھو، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم میری حلال بیوی ہو۔ میری ماں کی باتوں کا دل پر ملال مت کرو، وہ سچائی سے بے خبر ہیں۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
علیزے نے اپنے آنسو پوچھے اور حقیقت پسندانہ انداز میں بولی، فضل صاحب، مجھے اپنے لیے رونا نہیں آ رہا، مجھے آپ کے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ آپ اتنے بڑے امیر ذاتے ہیں، آپ نے میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنی اتنی بڑی حویلی چھوڑ دی، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ پوری زندگی نہیں اتار سکتی۔ فضل نے مسکرا کر اس کے گال پر موجود آنسو کو صاف کیا اور کہا، یہ احسان نہیں علیزے، یہ میری محبت ہے اور میرا فرض ہے۔ اب ہم تمہاری امی کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں انہیں بھی سب سچ بتانا ہے۔ جب فضل کی گاڑی علیزے کے کچے اور غریبانہ گھر کے سامنے رکی تو علیزے کا دل دوبارہ زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بیوہ ماں کو اچانک اس نکاح کے بارے میں کیا جواب دے گی۔ دونوں جیسے ہی صحن میں داخل ہوئے، زبیدہ بیگم چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو ایک امیر لڑکے کے ساتھ اس حال میں دیکھ کر وہ حیرت اور پریشانی سے کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر علیزے کا بازو پکڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، علیزے بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ تو حویلی میں نوکری کرنے گئی تھی اور یہ شہریار صاحب کا چھوٹا بیٹا تیرے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ خیر تو ہے نا؟ فضل نے آگے بڑھ کر زبیدہ بیگم کے گھٹنوں کو چھوا اور انتہائی عاجزی اور خوبصورت انداز میں بولا، اماں جی، آپ پریشان نہ ہوں، سب خیر ہے۔ میں آپ کی بیٹی کا مجرم نہیں ہوں بلکہ اس کا محافظ بن کر آیا ہوں۔ رات حویلی میں کچھ ایسے حالات بن گئے تھے کہ علیزے کی عزت پر بات آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے قاضی صاحب کو بلا کر راتوں رات علیزے سے شرعی نکاح کر لیا ہے۔ علیزے اب میری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ میں اسے اپنی عزت بنا کر آپ کی چوکھٹ پر لایا ہوں۔ زبیدہ بیگم یہ سن کر شوق کی حالت میں وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے علیزے کی طرف دیکھا اور بولی، علیزے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ ہم غریب ضرور ہیں بیٹی، لیکن ہم نے کبھی اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ علیزے فوراً اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، اماں، خدا کی قسم، فضل صاحب بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے رات اپنی جان پر کھیل کر میری آبرو بچائی ہے اور مجھے بدنامی کے دلدل سے نکالا ہے۔ اگر یہ رات مجھے اپنی بیوی نہ بناتے تو حویلی کے بڑے بیٹے کی گندی نیت مجھے کہیں کا نہ چھوڑتی۔ فضل صاحب نے میری خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت نیک انسان ہے۔ زبیدہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کی زبان سے فیروز کی سچائی اور اس کی قربانی کی داستان سنی تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فضل کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی، بیٹا، میں ایک بیوہ ماں ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی دولت یا جائیداد نہیں ہے، بس میرے پاس میری یہ بیٹی تھی جس کی آبرو کی مجھے ہر وقت فکر رہتی تھی۔ تم نے میری بچی کا ہاتھ تھام کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ فضل نے زبیدہ بیگم کے ہاتھ چومے اور حقیقت پسندانہ جملہ استعمال کرتے ہوئے کہا، اماں جی، اب آپ کے علاج کی اور اس گھر کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ میں نے حویلی چھوڑی ہے لیکن میں اپنی جو جمع پونجی اور بزنس کے شیئرز ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب علیزے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کچے گھر کے اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں غربت تھی مگر اب ایک اطمینان تھا۔ فضل نے علیزے کی طرف دیکھا۔ علیزے کے چہرے پر اب ایک بیوی کا مان اور اپنے شوہر کے لیے بے پناہ احترام واضح تھا۔ فضل نے دھیمی آواز میں علیزے سے کہا، علیزے، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت آغاز ہو رہا ہے جہاں اب کوئی خوف نہیں ہوگا۔ علیزے نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور اس طرح حویلی کی تلخیوں سے دور اس چھوٹے سے گھر میں ان کی محبت اور نکاح کا نیا سویرا طلوع ہو گیا جو ہمیشہ کے لیے امر ہونے جا رہا تھا۔